الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ، رمضان کے اندر جہاں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ان کا نزول ہوتا ہے، وہیں پر اس میں چند مسائل بھی ہیں، اور میں مختصراً بڑے ہی سہل انداز میں اور بڑے مختصر طریقے سے آپ حضرات کے سامنے رمضان کے چند مسائل رکھوں گا، اور میں اللہ رب العزت کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ بڑی آسانی کے ساتھ میرے ناظرین و سامعین ان کو کیا ہے یاد بھی کر سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں پر اللہ کی ذات نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر کیا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم سے جو پہلی امتیں گزری ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو روزے اللہ نے ہر امت پر کیا ہے فرض کیے، صرف کیفیت کے اندر کیا ہے تھوڑا بہت فرق تھا، اور مقصد روزوں کا کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جو بندہ صبح سے لے کر شام تک صرف بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، باقی منکرات سے پرہیز نہیں کرتا، تو اسے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف بھوکا پیاسا رہنا یہ روزے کا مقصد نہیں، بلکہ منکرات سے پرہیز بھی روزے کی اصل روح ہے۔ اور آگے اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے تو فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ یعنی مریض اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور مسافر بھی سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن مریض اور مسافر جتنے روزے چھوڑیں گے فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد کے اندر رمضان کے گزر جانے کے بعد جب ان کی بیماری ختم ہو جائے گی یا مسافر کا سفر ختم ہو جائے گا تو وہ اتنے روزے رکھ لیں گے۔ تو اسے کہتے ہیں قضا۔ مریض نے بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے، بعد میں وہ قضا کرے گا، اتنے روزے رکھے گا۔ مسافر نے سفر کی وجہ سے روزے چھوڑے، وہ بعد میں قضا کرے گا، جتنے روزے چھوٹے وہ بعد میں اتنے روزے رکھے گا، اسے قضا کہتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں رمضان کے اندر ہوتی ہے جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اور عام ہمارے معاشرے کے اندر اس کو فطرانہ کہا جاتا ہے۔ روزہ اس کے لیے شرط ہے عاقل بالغ ہونا، لیکن فطرانہ جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے، چاہے وہ بالغ ہو، غیر بالغ ہو، عاقل ہو۔ یعنی دودھ پیتے بچے سے لے کر ہر بڑے آدمی تک، جو بچہ شوال کا چاند طلوع ہونے سے نظر آنے سے پہلے پیدا ہو گیا، اس کا فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ فطرانے کے اندر یہ بات یاد رکھیں، 4 درجات ہیں: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ گندم کی مقدار 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، اسی طرح کھجور، جو اور کشمش، یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کی مقدار ہے 3.5 کلو یا ان کی قیمت۔ ابھی یہ جو 2024 مارچ 2024 کا رمضان گزر رہا ہے، اس میں 2 کلو گندم کی تقریباً قیمت جو ہے وہ بنتی ہے 300 روپیہ، اور احتیاطاً جو ہے وہ 320 روپیے ہر فرد کا۔ اب یہ 4 درجات ہیں، تو ہر بندے نے اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ لو طبقے کا ہے وہ گندم کے اعتبار سے 320 روپے ادا کر سکتا ہے، تو وہ گندم کے اعتبار سے دے۔ جو کے اعتبار سے ادا کر سکتا ہے، اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو وہ جو کے اعتبار سے دے، اور جس کو اللہ نے اور زیادہ نوازا ہے وہ کھجور کے اعتبار سے دے، اور جس کو اللہ نے فراوانی عطا کی ہے وہ کشمش کے اعتبار سے دے۔ تو گندم کے اعتبار سے دے دے، بہت زیادہ مالدار بندہ ہے تو ادا تو اس کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر اپنے درجے کے لحاظ سے دے تو اس کا بہت بڑا اجر اور بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ گندم کی مقدار 2 کلو ہے جس کا 300 یا 320 روپے بنتا ہے،
اور کشمش کی مقدار 350 ہے، اس کی قیمت کیا ہے اپنے علاقے کے اعتبار سے 3500 یا 4000 روپیہ بنتی ہے۔ تو اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے لوگوں کو اپنا اپنا جو ہے وہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ فطرانے کے درجات ہیں، اور فطرانہ ہر چھوٹے بڑے پر ہر فرد کی طرف سے ہوتا ہے، سب نے کیا ہے ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے والدین ان کی طرف سے کیا ہے ادا کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جسے کہا جاتا ہے فدیہ، یعنی ایسا بندہ جسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا شیخ فانی ہے، یعنی عمر زیادہ ہو گئی ہے، کمزوری بہت زیادہ آ گئی ہے، اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ اور فدیہ جو ہوتا ہے، جتنا فطرانہ ہوتا ہے نا پورے مہینے کا، فدیہ اتنا ایک روزے کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فطرانہ ایک فرد کا پورے رمضان کا کیا ہے وہ 2 کلو گندم، یا اس کی قیمت 300 روپیہ ہے نا، تو 300 روپیہ ہر روزے کا فدیہ ہوگا۔ جو بندہ روزے نہیں رکھ سکتا اس نے اپنے 30 روزوں کا فدیہ جو ادا کرنا ہے، وہ 30 کو 300 کے ساتھ ضرب دے لیں تو جتنا بنے گا وہ اتنا اس کا فدیہ بن جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے کفارہ۔ کفارہ جو ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، تو غلاموں کا آج کل رواج نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر 2 مہینے مسلسل بغیر ناغہ کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر جہاں ناغہ کرے گا وہ ختم ہو جائے گا، پھر سے سلسلہ شروع سے کرنا پڑے گا۔ اور تیسرے نمبر پر کہ اگر 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ روٹی سالن پکا کے ان کو کھلا دے، کھانے کی مقدار بھی وہی فطرانے کے برابر ہے کہ 60 مسکینوں کو جو ہے وہ 2 کلو گندم، اگر اگلے درجے میں جانا چاہتا ہے تو 3.5 کلو جو، یا 3.5 کلو کھجور، یا 3.5 کلو کیا ہے کشمش کے برابر کیا ہے وہ کھانا، یا غلہ اناج، یا اس کے برابر پیسے جو ہے وہ دینے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں رمضان کے اندر، فطرانہ، فدیہ، کفارہ اور قضا۔ اور فطرانہ جو دیا جاتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ طہر الصیام ہے من اللغو والرفث، کہ رمضان کے روزوں میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے یا جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اللہ اس کو کیا ہے فطرانے کے ذریعے پورا کر دیتے ہیں۔ وطعمۃ المساکین، اور جو مساکین ہوتے ہیں وہ بھی اپنے رمضان کی، اپنی عید کی کیا ہے تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہر بندے کو، ہر مومن مسلمان کو کیا ہے معلوم ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، کیونکہ کیا ہے اپنی زندگی میں آنے والے ہر رمضان کے اندر اس پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو کیا ہے اپنے احکام کے مطابق اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اعمال کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات ہمارے رمضان کے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صدقہ فطر کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔